بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو ہاتھ کی ساخت کے بارے میں مکمل ویڈیو دکھاتا ہوں۔ کسی شخص کے چہرے اور اس کے جسمانی خد و خال کو دیکھ کر اس کی عادات، عقل و کردار، خاندان، نسل اور پیشے وغیرہ کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ پامسٹ حضرات کا یہ نظریہ بھی سچائی سے خالی نہیں کہ کسی شخص کے ہاتھ کی شکل و صورت دیکھ کر اس کی ذہنی ساخت، اس کے پیشے، اس کی آبائی خصوصیات، کردار، اس کا معاشرتی میل جول، اس کے جوش و جنون، اس کی دماغی ساخت وغیرہ کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ یوں تو ہاتھ کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن میں آج صرف 3 قسم کے ہاتھ بیان کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کے لیے یہ اہم معلومات ثابت ہوں گی۔ آج میں ابتدائی، مربع نما اور مخروطی ہاتھ کے بارے اہم معلومات شیئر کرتا ہوں، جو پامسٹری کے شائقین کے لیے یقیناً بہت اہم ہوں گی۔ ہم پہلے حیوانی ہاتھ کے بارے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی پہچان بتاتا ہوں۔ یہ ہاتھ نہایت بے ڈھنگا اور غیر نشو و نما یافتہ ہوتا ہے۔ اس ہاتھ کی ساخت سخت، موٹی، بھدی اور کھردری ہوتی ہے۔ انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں، موٹی ہوتی ہیں اور بھدی ہوتی ہیں۔ اس کی ہتھیلی، یہ دیکھیں، یہ ہتھیلی ہے، درندوں کے پنجے کی طرح بھاری ہوتی ہے اور انگلیوں سے بڑی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی انگلیاں ہیں، انگلیاں جو ہیں وہ چھوٹی ہیں، اور اگر آپ ہتھیلی کی طرف دیکھیں تو یہ کافی بھاری محسوس ہوتی ہے۔ انگوٹھا چھوٹا ہوتا ہے، بدنما ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل و صورت ٹھیک نہیں ہوتی، پہلی انگلی کی طرف کھنچا ہوا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انگوٹھے کا سرا، یہ دیکھیں، یہ سرا ہے انگوٹھے کا، یہ گرز کی مانند گلائی کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس طرح پہلوانوں کے پاس گرز ہوتے ہیں بالکل اسی طرح اس کی شکل ہوتی ہے۔ ہتھیلی پر، یہ دیکھیں، ہتھیلی پر چند مختصر سی لکیریں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، دل کی لکیر مختصر سی ہے، اس کے بعد زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر، قسمت کی لکیر، شاٹ ہے۔ الغرض یہ ہاتھ انسانی ہاتھ کی نسبت درندوں کے پنجوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے شخص کی دماغی خصوصیات بھی درندوں سے ملتی ہیں۔ ایسے لوگوں پر ضد، غصہ اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ حریص ہوتے ہیں، ان کی سوچ پست ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کسی کی عزت، بے عزتی کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ بے مروت ہوتے ہیں، ذاتی انتقام میں پیش ہوتے ہیں اور انہیں انسانی جان کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ عمومی طور پر ان پڑھ رہ جاتے ہیں۔ یہ لوگ دماغ سے زیادہ جسم سے کام لیتے ہیں۔ ان لوگوں میں سیکھنے اور سکھانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ یہ لوگ دماغی لحاظ سے پست ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد حیات کوئی خاص نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے ملنے جلنے میں
احتیاط برتیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ اب آتے ہیں مربع نما ہاتھ۔ مربع نما ہاتھ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو فراہم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ اس ہاتھ کی ہتھیلی، یہ دیکھیں جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے یہ لمبائی اور چوڑائی میں برابر ہے، لمبائی اور چوڑائی میں برابر ہوتی ہے۔ انگلیاں لمبی اور نوکدار نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں ہتھیلی اور انگلیاں آپ کو چھوٹی نظر آتی ہیں۔ ناخن چکور ہوتے ہیں، یہ دیکھیں 4 کونے بنے ہوئے ہیں سارے اس پہ، تو ناخن چکور ہوتے ہیں۔ انگوٹھا درمیانہ قد کا ہوتا ہے اور بے لچک ہوتا ہے۔ ہاتھ مجموعی طور پر مضبوط ہوتا ہے، مربع نما ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی خصوصیات کی طرف۔ یہ ہاتھ عملی کام کرنے والے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ لوگ دستکار ہوتے ہیں، معمار ہوتے ہیں، یہ لوگ قانون کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہاتھ زیادہ تر کاروباری اور تاجر لوگوں کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی زندگی کے بارے میں عملی نقطہ نگاہ رکھتے ہیں اور مادی اسباب پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی محتاط طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں نظم و ضبط اور سلیقہ پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے خیالات اور اعمال میں ایک ربط رکھتے ہیں، آئین کا احترام کرتے ہیں، حقائق پسند ہوتے ہیں اور تنقید کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ یہ لوگ بغیر دلیل کے اپنی رائے کو تبدیل نہیں کرتے اور نئے خیالات کو جلد قبول نہیں کرتے، صرف کام کی بات کرتے ہیں، فضول بحث میں نہیں پڑتے، بد نظمی نہیں پھیلاتے اور فرما بردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے والدین، اساتذہ اور افسران بالا کا حکم فوری طور پر مانتے ہیں۔ یہ لوگ خیالی پلاؤ نہیں بناتے اور نہ ہی ہوائی قلعے تعمیر کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ اگر فوج میں ہوں تو یہ کمال کے باادب اور ہر بات کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو کچھ معلومات مخروطی ہاتھ کے بارے میں فراہم کرتا ہوں۔ پہلے اس کی تھوڑی سی پہچان بتاتا ہوں۔ اس ہاتھ کا انگلیوں کی طرف جاتے ہوئے پھیلاؤ کم ہوتا ہے، یعنی پیچھے سے اگر آپ انگلیوں کی طرف آئیں تو ان کا پھیلاؤ کم ہوتا جاتا ہے۔ انگلیاں گول اور گوشت سے پر ہوتی ہیں، یعنی بھرا ہوا ہاتھ نظر آتا ہے۔ ان کی انگلیوں کے اگر سرے دیکھے جائیں تو وہ نوکیلے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں نوکیلے سرے انگلیوں کے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اگر ان کی ہتھیلی کو دیکھا جائے تو یہ نرم ہوتی ہے اور گوشت سے پر ہوتی ہے۔ انگوٹھا خوبصورت ہوتا ہے، یہ دیکھیں انگوٹھا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انتہائی خوبصورت انگوٹھا ہے۔ ایسے لوگ فنکارانہ صفات رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور سریع الحس ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ماحول اور چیزوں کے حسن سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ حسن و لطافت اور رنگ و بو کے بہت زیادہ رسیا ہوتے ہیں۔ ان کی محبت میں طوفانوں کا سا جوش اور آتش فشاؤں جیسا ابال پایا جاتا ہے۔ اگرچہ ان لوگوں پر محبت کا اثر
وقتی اور عارضی ہوتا ہے، مگر یہ لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں ٹوٹ کر کرتے ہیں اور پوجا کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر دماغی لکیر مضبوط ہو اور انگوٹھا مضبوط ہو تو یہ ہاتھ ایک نعمت ہے۔ یہ لوگ شاعری کو بھی بے حد پسند کرتے ہیں، رومانٹک ہوتے ہیں، لیکن اگر انگوٹھا بہت زیادہ لچکدار ہو اور دماغی لکیر ناقص ہو تو یہ لوگ بعض اوقات افسوسناک خامیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خیالی جنت میں رہتے ہیں۔ جی، آج میں نے آپ کو ہاتھ کی 3 اقسام کے بارے میں بتایا اور ان کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی۔ پہلا آپ کو ابتدائی ہاتھ، دوسرا آپ کو مربع نما ہاتھ، تیسرا مخروطی ہاتھ۔ ان کی جو اہم خصوصیات ہیں ان کے بارے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ آئندہ پارٹ میں آپ کو مزید 3 اقسام کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی جائیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات بہت اچھی لگی ہوں گی۔ اس لحاظ سے آپ اپنے ہاتھ کو خود چیک کر سکتے ہیں، ملنے جلنے والے دوستوں کے یا کسی اور آدمی کا آپ جسٹ ہاتھ دیکھ کے ہی، یعنی ہاتھ کی ساخت دیکھ کے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے۔ امید ہے عملی زندگی میں یہ معلومات آپ کو بہت کام آئیں گی۔